بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی 2 آیاتیں ہیں، اور جلالین سے جب ہم پڑھا رہے تھے تو چند ایک باتیں سامنے آئیں، تو ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پر یا طلباء کے لیے یا عام لوگوں کے فائدے کی وجہ سے جو ہے اس کو آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بتائے جا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خود بخود نہ آ جاؤ، اگر آؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت پر تمہیں بلائیں اور پھر جتنی دیر تک حضور بلائیں بٹھائیں اتنا دیر، یہ نہیں کہ قرآن پاک کہتے ہیں فانتشروا، پھر تم پھیل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، بس وہاں پر بیٹھ کر کے اپنی گپے شپے نہیں کرو، بس حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنا دیر پسند کرتے ہیں بیٹھو، چلے جاؤ۔ ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو تمہیں نہیں کہیں گے کہ تم چلے جاؤ، کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو شاید تمہیں کہنا چھوڑ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جو ناگواری ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا، وہ حق بیان کر دے گا کہ تم فی الفور جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایک بات۔ دوسرا حکم یہ چل رہا تھا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ ازواج مطہرات سے اب تمہیں کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے تو من وراء حجاب، پردے کی اوٹ میں ہوگا، حجاب کی شکل میں ہوگا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تم دونوں کی فریقین کی قلوب کی طہارت کا سبب ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پردہ جو ہے نا، پردہ فلا یؤذین قرآن پاک میں ہے تاکہ تم عام لوگوں کی ہوس بھری نظروں کی اذیت سے بچ جاؤ، اور منافقین یا جو یہ عزتوں کے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہوس سے تم بچ جاؤ۔ پردہ اس لیے کرو، پردہ اس لیے کرو تاکہ تمہارے دل اور تمہاری قلوب اور تمہاری اذہان اور تمہاری اعین جو ہیں یہ کیا ہے، پاکیزہ اور صاف ستھری رہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جو ہے نکاح کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ اٹل فیصلہ ہے، تمہارے نبی کی بیویاں اور ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر ان کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، فرمایا کیونکہ یہ بات بڑی تھی، حضور کو جب تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بڑا گناہ تھا، اور ازواج مطہرات سے جب بات کرنے جا رہے ہیں، سوال پوچھنے جا رہے ہیں، اور بغیر حجاب کے بغیر پردے کے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی طہارت قلوب نہیں تھی، تو اس کو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جو ہے نکاح کا جو معاملہ تھا، فرمایا یہ گناہ بڑا تھا، ذنباً عظیمہ تھا،
تو اس لیے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ ذنبا عظیما، یہ ذنبا لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن پاک میں عند اللہ عظیمہ ہے، لیکن یہ اس کی ایک یہ موصوف ہے تو اس کی یا صفت ہے تو اس کا موصوف موجود ہے۔ ان تبدو، یہ تبدے وہ نہ تھا، ابدا یبدی ابدا باب فعال ہے، اور ان کے اوپر جب نواسب داخل ہوتے ہیں یا جوازم داخل ہوتے ہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ نون اعرابی تو جاتا ہے، اور تعلیل کی وجہ سے جو ہے ایک حرف علت بھی گر جاتا ہے۔ تو ان تب دی بدون با دال واو، ہفت اقسام میں یہ کیا ہے؟ ناقص واوی ہے۔ بدون تھا جس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، اور قرآن پاک میں بھی بہت سے مقامات پر تبدونہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے تو تم جس شے کو ظاہر کرتے ہو۔ ان، اگر تم اظہار کرو شیئن، کسی شے کا، او تخفو، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اللہ جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بات تو ہو گئی، پھر آگے فرمایا لا جناح علیہن۔ اب لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ جب یہ بات کرنی ہے تو پردے کی اوٹ میں کرنی ہے، سوال کرنا ہے تو پردے کی اوٹ میں کرنا ہے، تو اس میں محرم اور غیر محرم کا کوئی بیان نہیں کیا گیا تھا، اپنے اور غیر کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی، کن سے پردہ کرنا ہے کن سے پردہ نہیں کرنا ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہے کیونکہ جو عورتیں ہیں ان کے محارم ہیں، یا ان کے لیے جو ہے وہ حکم نہیں ہے جو غیر محرم کے لیے اور اجنبی کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لا جناح علیہن، عورتوں پر پردہ نہ کرنا کا گناہ نہیں ہوگا۔ کن سے؟ فی آبائہن، وہ اپنے آبا سے پردہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ولا ابنائہن، اپنی اولاد سے پردہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ولا ابناء اخوانہن، اور بھتیجوں سے پردہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ولا ابناء اخواتہن، اور بھانجوں سے پردہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ولا نسائہن، اور مومن عورتوں سے بھی پردہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مومن کی قید میں نے اسے لگائی کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مومن صالحہ عورت جو ہے وہ فاسقہ کتابیہ یا دیگر دین کے مذہب کی جو عورت ہے اس سے دوری اختیار کرے۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حسن کی باتیں وہ اپنے لوگوں میں جا کر کے پھیلائے اور اپنے لوگوں میں جا کر کے بتائے اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ وسوسے ڈالے۔ تو اسی لیے، اور اگر کہیں ایسی صورت ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک مومنہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ فاسقہ عورت کے سامنے جانے سے میری عزت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی جا تو سکتی ہے، گریز کرنا بہتر ہے۔ ولا نسائہن، اور عورتوں سے تمہارا پردہ نہ کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو تمہاری باندیاں ہیں یا تمہارے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے نزدیک جو ہے غلام سے پردہ ہے اور باندی سے پردہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ کا